آج ہم بات کریں گے ان لوگوں کے متعلق جو کہ سننے کی صلاحیت سے محروم ہیں، جن کو ہم ڈیف پیپل کہتے ہیں. ان کے لیے کراچی میں ایک اچھا کام ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے، ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے، ان کی اپ برنگنگ کے حوالے سے، ان کے لائف سٹینڈرڈز کو بہتر کرنے کے حوالے سے کام ہو رہا ہے. تو کیا کام ہو رہا ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے، ہم اس پر بات کریں گے. ویلکم کرتے ہیں اپنے مہمانوں کو شو کے اندر. میرے ساتھ نوین عارف موجود ہیں. نوین کو آپ سب جانتے ہوں گے. نوین ہمارے ساتھ پہلے بھی جو ہے وہ شو کا حصہ رہی ہیں، اور نہ صرف ہماری بہت ہی پاپولر شیف ہے، بڑے مزے کے ہمیں کھانے کھلاتی رہی ہیں، لیکن نوین کا ادر رول یہ بھی ہے کہ نوین ہمیشہ سے ایجوکیشن سیکٹر کا حصہ رہی ہیں، NGOs میں پارٹ لیتی رہی ہیں، اور اپنی جو سروسز ہیں وہ وہاں دیتی ہیں. ویلکم ٹو دا شو نوین، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ہیئر اگین. اور یہاں دیکھ کے اور مزہ آ رہا ہے، لیکن میں مس کر رہی ہوں آپ کے کھانوں کو. بالکل انشاءاللہ ضرور آئیں گے اور آپ کے لیے کچھ نیا بنا کے لائیں گے. اور تھینک یو سو مچ کہ آج آپ نے ہمیں بلایا، اور ہمارے جو کام کے حوالے سے، جو ایجوکیشن کے حوالے سے کام ہے اس کے حوالے سے ہمیں بلایا، تو تھینک یو سو مچ. بالکل، ابھی ہم اس پہ بات بھی کریں گے. ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ مہرین ابرار بھی موجود ہیں. ویلکم ٹو دا شو. مہرین، آپ ریجنل مینیجر ہیں اور پروفیشنل جو ہے وہ لرننگ کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ اور پاکستان سائن لینگویج کے حوالے سے، اور اس میں کام کے لیے خاصی مقبول بھی ہیں، جانی بھی جاتی ہیں. ویلکم ٹو دا شو مہرین. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. تھینک یو سو مچ فار ویلکم. مہرین، سب سے پہلے جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتوں کے ساتھ ابھارا ہوتا ہے، نکھارا ہوتا ہے اور اتارا ہوتا ہے. The thing is کہ how we perceive them. تو جو سن نہیں سکتے، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جینا چھوڑ دیں گے، جو بول نہیں سکتے جینا چھوڑ دیں گے، جن کے ہاتھ پاؤں معذور ہیں، ہر طرح کے میں دیکھ رہی ہوں سیکٹرز میں کام ہو رہا ہے، اور یہ بہت اچھی چیز ہے. تو آپ لوگ ڈیف پیپل کے لیے کام کر رہے ہیں. کیا کر رہا ہے آپ کا ادارہ، اور کس طرح سے ان کو ایجوکیٹ کر رہا ہے؟ ہمارا ادارہ جو ہے دیٹ از فیملی ایجوکیشنل سروسز فاؤنڈیشن، جس کا پروجیکٹ ہے ڈیف ریچ. ڈیف ریچ جو ہے وہ بیسیکلی بچوں کی ایجوکیشن پہ کام کر رہا ہے، اور جو بچے سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، تو ان کو ہم پری پرائمری لیول سے لے کر گریجویشن تک کی تعلیم دے رہے ہیں، یعنی وہ کالج لیول تک BA تک پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس. اس کے علاوہ پھر ہم ان کو اسکل ٹریننگ سکھا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ تعلیم کے ساتھ ہنر آنا اٹس اے مین فیکٹر ہے. تو ہم اس طرف بھی کام کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو بیچ میں نہیں چھوڑتے. پھر ہم ان کی جاب پلیسمنٹس کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. تو ہم مختلف ویل ریناؤنڈ آرگنائزیشنز ہیں، ان کے ساتھ ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں، کولیبریٹ کرتے ہیں، اور پھر انڈیف بچوں کی جاب پلیسمنٹ پہ کام کرتے ہیں. تو ابھی تک ہم لوگوں نے آلموسٹ 2500+ بچوں کو جابس دلوائی ہیں. ڈیف بچوں کو ہماری آرگنائزیشن میں 2000 بچہ آلموسٹ ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے. اور ڈیف ریچ جو ہے وہ ماشاءاللہ 8 کیمپسز ہیں ابھی تک ہمارے پاس، اور آل اوور پاکستان. پنجاب اور سندھ میں 5 ہمارے پاس سندھ میں ہیں، سکھر، نواب شاہ، حیدرآباد، ٹنڈولا یار، کراچی، اینڈ دین جہلم اینڈ لاہور. اب ہم نوشہرہ میں بھی اوپن کر رہے ہیں. تو بیسیکلی نیڈ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہے، جگہ جگہ کیمپسز میں نیڈ ہے. یہ ہماری آرگنائزیشن کا مین ایم از ٹو پرووائڈ ایجوکیشن، کیونکہ یہی ایک بیس ہے جس کی بنیاد پر یہ بچے آگے بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اسکلس ان پہ ختم ہے، انٹیلیجنس ان پہ ختم ہے، آپ کو پتہ ہے، اور یہ بہت کریٹو ہے. تو لرننگ کے حوالے سے کیا پیٹرن ہے نوین؟ کس طرح سے ایجوکیٹ کرتے ہیں؟ کیا جو ہے نا وہ طریقہ کار ہے؟ کیا ٹاسک ہوتا ہے؟ کہاں ہرڈلز آتے ہیں؟ بتائیے. دیکھیں، ہمارا ایک ریسورس ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو کہ ہمیں پورے ریسورسز بنا کے دیتا ہے، اور ہم یہ ہر اسکول میں سیم ریسورسز پرووائڈ کرتے ہیں. ان ریسورسز میں لیسن پلانز ہوتے ہیں، اور ہماری پریزنٹیشنز، کیونکہ ہمارے بچے جو ہے وہ ویژول لرنرز ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو ہر چیز ہمیں دکھا کے بتانی ہوتی ہے. تو ہمارے پاس پریزنٹیشنز بنی ہوئی ہوتی ہیں. ہم پریزنٹیشنز آل اوور ہمارے پاکستان جتنے بھی کیمپسز ہیں اس میں سب میں ایک ہی چیز کام ہو رہا ہوتا ہے کہ بھائی اس منتھ میں یہ کام جیسے کہ ہمارے ادر اسکولز میں ہمارے لیسن پلانز ہوتے ہیں، سیم بالکل ویسے ہی کریکولم ہے ہمارا، اور ڈیف بچوں کے لیے اسپیسیفک کیا گیا ہے اس کریکولم کو. اور پھر ہم اسی جو ہمارے ویژول لرنرز ہوتے ہیں ہمارے بچے، تو ہم اس سے ہم پڑھاتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے ہمارے پاس بہت اچھا رزلٹ آتا ہے. اور جو آپ کبھی آپ کو اگر جیسے ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں کہ کبھی آپ آئیں اور ہمارا اسکول ضرور وزٹ کریں. ایک راشد آباد کیمپس ہے ہمارا، وہاں پہ آپ ضرور آئیے اور دیکھیں گے کہ وہ بالکل اسٹیٹ آف دی آرٹ مطلب وہ چیز بنی ہوئی ہے. ہمارے بچوں کی آرٹ ایسی ہے کہ مطلب کسی سے بھی، جو ڈیف بچے ہیں نا، مطلب آپ یقین کریں کسی سے بھی کم نہیں ہے. میں خود دیکھ کے جو ہے وہ حیران ہو گئی تھی جب میں نے یہاں پہ ڈیف ریچ جوائن کیا تھا، کہ ماشاءاللہ سے
دے آر ٹو گڈ. اگر ایک صلاحیت نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو دوسری صلاحیتیں دی ہیں اس میں بہت ٹاپ پہ ہیں ماشاء اللہ. بالکل ایسا ہی ہے. کیا یہ سب کچھ جو تعلیم ہے اور جو جتنی بھی فیسلٹیز ہیں فری آف کاسٹ ہیں, چارج کر رہے ہیں, کس طرح کے بچے فیملیز کس طرح سے اپروچ کرتی ہیں, آپ تک آتی ہیں, کون سے بیک گراؤنڈز ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ مسئلہ یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, اور اگر گھر میں کوئی ایک ایسا بچہ اسپیشل ایبلٹیز کے ساتھ اگر آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں زندگی میں یار بہت کم لوگ ہیں جو آگے لے کے جاتے ہیں. تو کس طرح سے جو ہے نا ان تمام چیزوں کو کیٹر کرتے ہیں آپ؟ بیسیکلی ڈیف ریچ جو ہے اس میں جتنا بھی بچہ ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اوور آل اسکالرشپس پر ہیں. فری آف کاسٹ ہے ہماری ایجوکیشن. فری آف کاسٹ اس سینس میں ہے کہ ہاؤ مچ یو کین افورڈ. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے ڈاکیومنٹ سبمٹ ہوتے ہیں تو ایک جو پروسیس ہوتا ہے کہ جی ہاؤ مچ کوئی بچہ 100 روپیز پہ بھی ہے جو کہ ایئرلی بیسس پہ 100 روپیز دے رہے ہیں, اور کوئی جو ہیں وہ ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ اچھی فیملی سے ہیں دے آر ریڈی ٹو پے مور دین 1000 اور 5000 تو دے کین ڈو اٹ. اور اس میں ہم جو فیسلٹیز پرووائڈ کریں دیٹ از ایوری تھنگ از فری. آپ جس میں ان کا یونیفارم, ان کی ایجوکیشن, ان کو لنچ ہم پرووائڈ کرتے ہیں, ہیلدی لنچ, ٹرانسپورٹ ہم لوگ آل اوور کیمپسز میں پرووائڈ کر رہے ہیں 40-50 کلومیٹر کی ریڈیس پر, کہ جہاں پہ بھی بچہ ہے وہاں سے ہم پک اینڈ ڈراپ خود دیں گے. پھر اس کے بعد ان کو کانفیڈنس ڈیولپمنٹ ان کی ہے, اسکلس ٹریننگ پروگرامز ان کے ہیں. تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں, بکس, کاپیز, ایوری تھنگ از فری آف کاسٹ. ٹھیک ہے, وی آر ناٹ چارجنگ اینی تھنگ, بٹ یس سینس آف رسپانسبلٹی پیرنٹس کو دینے کے لیے ہم لوگ جو ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یو ہیو ٹو پے سم تھنگ, تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ہماری جیب سے جا رہا ہے. باقی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کس کلاس, تو کلاس از ہمارے پاس ہر کلاس کا بچہ ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک لمیٹڈ سسٹم ہے پاکستان میں ڈیف ایجوکیشن کا. اسکولس بہت کم ہیں اور اچھی اسٹینڈرڈ کے اسکولس نہیں ہیں, تو اس لیے ڈیف ریچ میں ہمارے پاس ہائی اسٹینڈرڈ کا بچہ ہے. اور لیکن وہاں پہ جو ہماری ٹیمز ہیں, ہمارا ٹیچرز ہیں, ہمارا سسٹم ہے, دیٹ از ایوری ون از ایکول, اور بہت اچھے طریقے سے بچوں کو ایجوکیشن دے رہے ہیں, بیسٹ انوائرمنٹ میں دے رہے ہیں. آپ سمجھ لیں کہ وہ جو اسکولس جو ہیئرنگ اسکولس میں ہائیلی پے کرتے ہیں پیرنٹس جس اسٹینڈرڈ پہ, وہ اسٹینڈرڈ ہم فری آف کاسٹ. بالکل, یہ تو ہم بھی اس بات کے گواہ ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگ بھی دوسرے اسکول سے اور دوسری آرگنائزیشن سے یہاں پر اگر ہم آئے ہیں تو میں یہی دیکھ رہی ہوں کہ یہ کسی بھی طور پہ کسی بھی ہائی اسٹینڈرڈ اسکول سے کم نہیں ہے یہاں کی پڑھائی. اور یہاں کی ایک اسپیشل بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ جو ہمارا اسٹاف ہے وہ بھی 50% ڈیف ہے, یعنی کہ جو ہماری ٹیچرز ہیں وہ بھی 50% ڈیف ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدھا آپ اور پھر ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ٹریننگز ہوتی ہیں ایوری ایئر, تو ان کی ٹریننگز ہوتی ہی ہیں ٹوائس. لیکن ہم لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ایوری فرائیڈے ان کو جو ہے وہ جو ہم کانٹینٹ دیتے ہیں اس پہ ان کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ کیسے پڑھانا ہے. تو مطلب اور یہ ابھی آپ کو مہرین بتائیں گی کہ ہماری آئی ٹی کا کتنا اچھا ہے, اور ہم آئی ٹی انٹیگریٹڈ لیسن پلاننگ کرتے ہیں. ویری نائس. اچھا, یہ کیسے پڑھانا ہے والا جو سوال ہے یہ بہت بنیادی سوال ہے, جو میں چاہ بھی دی تھی کہ ہم جب یہ چیزیں سمجھ لیں تو اس طرف آئیں, کیونکہ جیسے ابھی نوین نے بھی ذکر کیا تھا کہ ویژولس کی آپ ہیلپ لے رہے ہو, لیکن دین اگین ویژولز نیڈز ٹو ایلیبریٹ. تو ایلیبریشن کے لیے ہمارے پاس تو جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان کی صلاحیت دی ہے, بولنے کی صلاحیت دی ہے. اب ان کو جو نہیں سن پا رہے ہیں ان کو آپ لوگ کیسے ایلیبریٹ کرتے ہیں, سائن لینگویج یوز کرتے ہیں, وہ کس طرح سے ہے, اور کیا سبھی ٹیچرز اس حوالے سے ٹرینڈ ہوتے ہیں, سائن لینگویج سب کو آتی ہے, کس طرح سے آپ لوگ لے کے چلتے ہیں؟ بیسیکلی ہمارا جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ جتنا بھی ایجوکیشن ہے دیٹ از سائن لینگویج بیسڈ. موسٹلی لوگ جو ہیں وہ فورس کرتے ہیں بچوں کو کہ جی آپ اسپیچ کریں, نو ڈاؤٹ آپ اسپیچ کرائیں, لیکن جو ان کی نیٹو لینگویج ہے وہ سائن لینگویج ہے. یہ بالکل اسی طرح یہ کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ ابھی کوئی اور لینگویج بولنا شروع کر دیں اور میں آپ کو فورس کروں کہ آپ اردو نہ بولیں, تو مینس کہ آپ کیپیسٹی اس بندے کی بالکل ختم کر دیں گے, اس کا انٹرسٹ ختم کر دیں گے. تو ہم سائن لینگویج میں پڑھاتے ہیں. اور پھر جو کس طرح پڑھانا ہے تو بیسیکلی ہمارے جتنے ٹیچرز ہیں یا جتنا اسٹاف ہے, ایون نوین کو بھی اب ہم سائن لینگویج کی ٹریننگ دے رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے کمپلسری ہے کہ وہاں پہ جتنا انوائرمنٹ ہے, ہیئرنگ ہے, ڈیف ٹیچر ہیں, ان کو پراپر ٹیچرز ٹریننگ پروگرام ہمارے ہوتے ہیں, سائن لینگویج پروگرامز ہوتے ہیں جس میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ ایک ڈیف بچے کو پڑھانے کا طریقہ کیا ہے. پھر ہم ابھی جو ہم نے لیٹسٹ کام سٹارٹ کیا دیٹ از ڈیجیٹل لرننگ پروگرام. تو ڈیجیٹل لرننگ پروگرام میں بھی یہ ہے کہ ہمارا جتنا کانٹینٹ ہے وہ سائن لینگویج میں ہے, فری آف کاسٹ. ہماری ویب سائٹ ہے www.psl.org.pk, دیٹ از فری آف کاسٹ, جس میں آپ کو ہماری سائن لینگویج کی ڈکشنری مل جائیں گی. ایون یو آر انٹرسٹیڈ تو
तो आप भी साइन लैंग्वेज सीख सकती हैं. उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट लेसन्स हैं. पेरेंट्स अगर होम स्कूलिंग कराना चाह रहे हैं, स्कूल्स के किसी के हैं, वो समझना चाह रहे हैं कैसे पढ़ना है, तो होल करिकुलम इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. तो हम डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम हैं और ऑल ओवर पाकिस्तान, इवन वर्ल्ड में लोग जो हैं उसको यूज़ कर रहे हैं एक्सेस कर सकता है, और वो इजीली वहाँ से सीख रहे हैं कि पढ़ना कैसे है और पढ़ाना कैसे है. तो ज़ाहिर बात है, देयर इज़ द टेक्निक्स कि डेफ बच्चों को पढ़ाना क्या है, और विजुअल इज़ द मेन फैक्टर और साइन. अच्छा, कुछ साइन लैंग्वेज हमें बताएंगी, आप डेमोस्ट्रेट कर सकती हैं थोड़ा बहुत कि किसी चीज़ के बारे में आप हमें बता सकती हो कि ये आप कैसे कम्युनिकेट करती हैं, साइंस क्या है इम्पॉर्टेंट, तो हमारी भी थोड़ी लर्निंग हो आपके साथ साथ. बिल्कुल. देखें, जो एक जनरल साइन लैंग्वेज बेसिकली इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. हम जब डिस्कस करते हैं ना कि जी इशारा, तो हमें लगता है पता नहीं हम कौन सी ज़बान सीख. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ओके आप जो है चाय कैसे पीती हैं, कैसे पीती हैं आप चाय? ऐसे ही चाय हम होल्ड करते हैं कप चाय, तो ये चाय का इशारा है. अगर फॉर एग्जांपल आपने एक डेफ को कम्युनिकेट करना है, आपने सलाम करना है, आप अस्सलाम वालेकुम, फिर आप पूछेंगे आप कैसे हैं, तो आप कहते हैं ठीक. कैसे? तो एक्सप्रेशंस मैटर करते हैं, बॉडी लैंग्वेज मैटर. अगर आप ये कहेंगे यूं, तो उनको समझ ही नहीं आएगी कि आपका मूड क्या है और किस एक्सप्रेशन से आप पूछ रहे हैं. लेकिन मैं कहूँगी आप ठीक, तो मीन्स कि आपका एक्सप्रेशंस मैटर कर रहा है. तो बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस ये बहुत मैटर करते हैं, हाथों की मूवमेंट प्रॉपर बच्चों को, ताकि क्लैरिटी हो कि आप किस उससे मोटिवेशन से उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं. फिर ये है थैंक यू का इशारा, थैंक यू. फिर हम कहते हैं सॉरी, हैप्पी, खुश, और मतलब आपका दिल है तो वो खुश है तो आप खुश का, और अगर आप उदास हैं तो फिर आप कहते हो उदास. तो एक्सप्रेशन आपका ये है. देन आप मुझसे पूछ सकती है और क्या साइड. अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये तो हम चलें बेसिक सी चीज़ें जो कि मतलब एक नॉन कम्युनिकेटर को भी समझ में आ जाएंगी कि ये बात हो रही है, इसको कैसे कॉपी करना है. अब जैसे जो लेसन्स हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल IT लेसन्स हो रहे हैं, और आपने सिखाया कि ये डाटा है, तुमने इसको डिकोड करना है. अब मैं नहीं सुन पा रही हूँ, ये चीज़ आप मुझे कैसे समझाएंगी? देखिए, फॉर एग्जांपल वो ये होता है कि हमारी हर वोकैबुलरी का साइन होता है, या हम उसको एक्सप्लेन करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहती हूँ कि ओके आपने गूगल पर जो है वो एक लेसन सर्च करना है, सही, तो अब गूगल का इशारा ये है, तो ऑल डेफ कम्युनिटी नोज कि इसका इशारा ये है, क्योंकि बनाया कम्युनिकेट है. और जिसको नहीं पता उसको गूगल का ठीक है, निशान तो दिखा वो के गूगल की आप, फिर हम उसको कहेंगे सर्च, यानी कि आप कुछ चीज़ ढूंढते हैं ना, तो हम कहते हैं सर्च करो. ठीक है, लेसन L और फिर ये लेसन. ठीक है, ये बुक है और ये लेसन. तो आप लेसन जो है वो ढूंढो, सर्च करो. ठीक है, गूगल के अंदर. तो अब वो बता रहे हैं, अब वो बच्चे ने जब सर्च किया तो फिर उसके बाद प्रैक्टिकल एंड विजुअल्स, फिर उसके अंदर वीडियोज़ हैं, फिर आप उनको समझा रहे हो कि इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है. तो बेसिकली देयर इज़ अ टेक्निक्स. तो होता थोड़ा इस तरह है कि जितना आप इंटरेस्टेड हो और कितना आप उनके साथ टाइम जो है स्पेंड कर रहे हो कि उनको वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर डिलीवर हो. तो नवीन, आपको कितनी आई है अभी तक साइन लैंग्वेज? अभी आप की भी ट्रेनिंग चल रही है? ट्रेनिंग चल रही है, और अब ये है कि मैं किसी भी डेफ बच्चे के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर लेती हूँ थोड़ा. हाँ, मतलब अपनी बात भी समझा देती हूँ और उनकी बात भी समझ जाती हूँ. लेकिन ये कि जाहिर है अभी तो सीखने के मरहले पर है, और ये बहुत अच्छी बात है कि सीखने का मरहला जिंदगी में जारी रहना चाहिए, और हम सब सीखते हैं. और आज भी मैं यहाँ पे बहुत कुछ सीख रही हूँ. हम यहाँ पे ब्रेक ले लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद भी बात होगी. वेलकम बैक इन सिटी एट 10. जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि यकीनन साइन लैंग्वेजेस के बारे में भी हमने सीखा, और टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं, बच्चों को ऑब्वियसली बाय बर्थ कम्युनिकेट शुरू से ऐसे ही कर रहे हैं तो उनको आता होगा. लेकिन असल चैलेंज तब होता है जब किसी माँ बाप के घर में ऐसा बच्चा पैदा होता है, और मसला ये कि अब उसे कैसे कम्युनिकेट करें. तो माएँ तो शायद बहुत ज़्यादा उनका बॉन्ड होता है, तो एट टाइम्स मैं समझती हूँ कि शायद उनका वो लेवल आ जाता होगा कि वो कम्युनिकेशन में उनको प्रॉब्लम. लेकिन बाकी घर वाले हैं, बहन भाई हैं, बाप हैं, दादा दादी, नाना नानी एंड ऑल, पूरा सोशल आपका सर्कल होता है. तो पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी मैंने आपके उसमें देखा कि है, क्या है वो, किस तरह से एजुकेट करते हैं, उनको क्या सिखाते हैं, क्या बताते हैं उसको? बिल्कुल. एक तो सबसे पहले जो आपने भी बात की कि मदर का इंटरेक्शन बॉन्ड बहुत अच्छा हो जाता है, वो बाय अब हम एक इस तरह बात करते हैं कि एक बच्चा अगर हमारे यहाँ पे हेयरिंग पैदा होता है ना, तो जब वो 2 साल का होता है तो तकरीबन 2,500-3,000 हज़ार वर्ड्स उसको समझ आ जाते हैं ना, हम डेली रेगुलर उससे. लेकिन जब एक डेफ बच्चा होता है तो वो इवन 5 साल की उम्र तक जाके 30 वर्ड्स सिर्फ उसकी लाइफ में पेरेंट्स के होते हैं. उठ जाओ, बैठ जाओ, खा लो, पी लो, सो लो. तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कि पेरेंट्स और बच्चे का बॉन्ड अच्छा नहीं है, देयर इज़ अ बहुत बड़ा गैप है इनके दरमियान, डिफरेंस है, नहीं कम्युनिकेट करते, बच्चे बिल्कुल आइसोलेटेड हैं अपनी फैमिलीज़ के अंदर क्योंकि पेरेंट्स बात नहीं कर पाते.
تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ڈیف ریچ نے جو ہے پیرنٹس ٹریننگ پروگرام جو ہے وہ اسٹارٹ کیا ہوا ہے، جس میں ہم پیرنٹس کو فری مطلب ایون ان کو بھی ٹرانسپورٹ دیتے ہیں، اور پیرنٹس کو ہم اپنے اسکولس میں بلاتے ہیں اور ان کو سائن لینگویج کی ٹریننگ دیتے ہیں. پھر ان کو ہم اس کے علاوہ ایجوکیشنل ٹریننگس بھی دیتے ہیں، جس میں بچوں کو کاؤنسلنگ کیسے کرنی ہے، سیف گارڈنگ کیا ہوتی ہے، اس کے علاوہ بہت بیسک ایشوز اس کے بارے میں پیرنٹس کو ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں پیرنٹس ٹریننگ پروگرام کا حصہ ہیں، اور ہمارے سب کیمپسز میں یہ ٹریننگ پروگرامس چل رہے ہیں. تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ اب جا کے اتنے 30 ایئرس کی ایفرٹ، کیونکہ سر رچرڈ گیری ہی از دا فاؤنڈر آف ڈیف ریچ اینڈ ہی از امیریکن بیسیکلی، ان کا اپنا بیٹا ڈیف تھا، اور وین ہی کیم ٹو پاکستان تو ان کو پتہ چلا کہ پاکستان میں تو ایجوکیشن ہے ہی نہیں، اور ڈیف بچوں کی اس طرح تو ہے ہی نہیں. تو اس دور میں انہوں نے 30 ایئرس بیک انہوں نے اپنی امیریکن لائف چھوڑ کے اینڈ ہی جسٹ اسٹے ہیئر، اور 30 ایئرس سے وہ یہاں ہے، ان کی فیملی یہاں ہے، اور انہوں نے اس سسٹم کو رن کیا. اور ماشاءاللہ آج پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس والنٹیئرشپ بھی کر رہے ہیں پیرنٹس آ کے. اور مطلب اب ایک ایسا اسٹرکچر بن گیا ہے کہ اب وہ لوگ کہتے تھے نا کہ ایجوکیشن کہاں سے حاصل ہو، تو اب اٹس اے ورڈ آف ماؤتھ. اب پیرنٹس ایون لیبر کلاس کے تو پیرنٹس ہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ فری آف کاسٹ ہر چیز مل رہی ہے، تو وہ ایزیلی ہمارے اسکولس میں آ رہے ہیں اور اپنے بچوں کو ایجوکیشن دلا رہے ہیں. تو پہلے ابھی ایون دو یہ ڈیف ریچ کی اپنی ایفرٹ تو ہے، اور اسکولس بھی آرگنائزیشنس بھی کام کر رہی ہیں، بٹ اونلی 5% ڈیف بچہ اس ٹائم ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے. ہمارے پاس 1 ملین کے قریب اپروکس بچہ ہے جو ڈیف ہے، لیکن 5% آر ایبل ٹو گیٹ ایجوکیشن. تو ابھی ہمیں اور کام کی ضرورت ہے، ابھی ہمیں اور سپورٹ کی ضرورت ہے، تاکہ ہم مختلف سٹیز میں جا کے مزید اس ایجوکیشن. اچھا، بہت سارے جاب رولز آپ نے بتایا نا، جابس بھی کر رہے ہیں، وہ بھی جا رہے ہیں، انڈلج ہو رہے ہیں مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ. تو نوین، میں یہ سمجھتی ہوں جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے آئی ٹی کا ذکر کیا تھا، اور آئی ٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی انڈسٹری جو ہے وہ ایک اچھا کام کر رہی ہے، اور اس وقت پاکستانی ینگسٹرز کو اس چیز کی ضرورت بھی بہت ہے کہ آئی ٹی سیکٹر میں اپنے آپ کو انڈلج کریں اور جو ہے وہ کام کریں اس میں. تو اور اس میں زیادہ کمیونیکیشن کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ آن لائن کام ہو رہا ہے، تو یو جسٹ نیڈ ٹو کمیونیکیٹ تھرو دا ورڈز اور رائٹنگ اور اس طرح کی چیزیں. تو اس کے اوپر کتنا کام ہو رہا ہے اور کس طرح کا جو ہے نا وہ فیڈ بیک آ رہا ہے ان بچوں کا؟ بہت کام ہو رہا ہے اس پہ، جیسے انہوں نے بتایا DLP کا ڈیجیٹل لرننگ پروگرام ہمارا جو چل رہا ہے اس پہ. اور ہمارے جو اگر میں کانٹینٹ کی بات کروں تو ہمارے یہاں بچوں کو کوڈنگ بھی سکھائی جا رہی ہے، کیونکہ کسی بھی اسکول میں جیسے ہم کوڈنگ سکھائی جا رہی ہے بچوں کو، آج کل یہ بہت ان ہے. تو ہمارے بچے کسی سے کم نہیں ہیں، کیونکہ ماشاء اللہ دے آر مطلب یہ کہ وہ بالکل صحیح، صرف ایک سماعت سے محروم ہے، ادروائز تو وہ بالکل نارمل ہے، بالکل صحیح وہ کام کر رہے ہیں. وہ زیادہ اچھے سے جو ہے ان چیزوں کو پرسیو کرتے ہوں گے، بیکاز ان کا جو ہے نا سوچنے کی صلاحیت پھر بہت زیادہ. اور جو یہاں سے گریجویٹس ہو جاتے ہیں نا، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم انہیں اپنے پاس ہی یہاں پہ ہائرنگ، مطلب یہاں پہ بھی ہائرنگ کرواتے ہیں، اور ہم دوسری جگہ پہ بھی ان کی جاب ریکروٹمنٹ کرواتے ہیں. تو جاب تو پلیسمنٹ تو ہمارے بچوں کی ماشاءاللہ سے IT بیسڈ بھی ہمارے بہت بچے ہیں جو کہ آرگنائزیشنز میں لگے ہوئے ہیں، جہاں پہ وہ اپنی IT اسکلس کو مطلب کام میں لا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. زبردست. تو یقیناً اور جب ہم جس طرح سے ان بچوں کو انڈیپینڈنٹ کریں گے آگے جا کے، تو یہ ہمارے معاشرے کے لیے بھی ایک اچھا ہے کہ ہیلدی اور جو ہے وہ ہر طرح کے جو ہے نا لوگوں کا، جب آپ کہتے ہیں نا کہ ایکویٹی آپ کے آرگنائزیشن کے اندر ہونی چاہیے، تو وہ نظر آتی ہے. اچھا، کہاں تک تعلیم حاصل کریں؟ کیا صرف اسکول لیول ہے؟ کہاں تک جو ہے نا وہ بچے پڑھ سکتے ہیں ادارے کے ساتھ؟ بچے جو ہیں وہ ماشاءاللہ گریجویشن گریڈ 14 گریجویٹ کرتے ہیں ہمارے پاس، کیونکہ عموماً اسکول ہوتا ہے یا بیسک ایجوکیشن میں نے دیکھا زیادہ کام. بالکل نہیں، ہمارے پاس گریجویشن لیول تک ہے، کیونکہ ڈیف کی ابھی تک آل اوور پاکستان صرف گریجویشن ہی کرا رہے ہیں. تو گریجویشن از دا ہائیسٹ اسٹڈی ہے، اور وہ ہم لوگ وہاں تک ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. صحیح. اور یہ سب چیزیں جو ہیں بیسیکلی جو جتنا کچھ میں نے آپ کو بتایا، اٹس آل آن ڈونیشن بیس. میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کیسے ادارہ چل رہا ہے، کیونکہ آسان کام نہیں. بالکل. تو ہماری آرگنائزیشن بیسیکلی NGO ہے، نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، NGO بیسڈ ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بینیفیشریز ہیں، آلموسٹ 1500 کے قریب بینیفیشریز ہیں جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو ان کی سپورٹ سے جو ہے ہم ایزیلی ان بچوں کو یہ سب فیسلٹیز، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ ہمارے پاس کافی بچہ ہے جو 100% اسکالرشپ کے لیے فری آف کاسٹ ہے، اور جو دے رہے ہیں وہ بھی لمیٹیڈ ہے. تو وہ ہم یہ پورا سسٹم اس طرح نہیں چلا سکتے. تو یہ سب ڈونیشن بیسڈ ہے. ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ طریقے سے اپنی ڈونیشن کرتے ہیں. جیسے اگر کوئی انٹرسٹیڈ ہے کہ میں ایک بچے کو اسپانسر کرنا چاہتا ہوں اور اس کو ایجوکیشن دینا چاہتا ہوں، تو ہاؤ مچ آئی ہیو ٹو پے.
تو پھر وہ 15,000 ہماری کاسٹ ہے ایک بچے کی منتھلی، جس میں اس کی ٹرانسپورٹ، بک، یونیفارم، ہر چیز اس میں انکلوڈیڈ لنچ، ایوری تھنگ. تو وہ 15,000 کاسٹ ہے. اور اگر ہم اس کو سالانہ پہ کریں کہ وہ 1 ایئر کے لیے ہمیں ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو دیٹ از 180. تو اس طرح ہے. پھر کوئی کچھ ہیں جو کلاس روم پورا سسٹم جو ہے اس کو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کلاس روم پورا جو ہے اس کا جتنے بچے ہیں ان سب کا ہمارا ہے، یا کوئی لنچ ڈونیٹ کرتا ہے، کوئی اسٹیشنری ڈونیٹ کرتا ہے. تو اٹ ڈپینڈس کہ کون کس طریقے سے اپنی جو ہے ایفرٹس، کیونکہ یہ دیکھیے یہ تو آن گوئنگ ہے نا، بالکل رک نہیں رہا، ظاہر ہے آن گوئنگ ہے. ہر مہینے ظاہر ہے کام کرنا ہے، ٹریولنگ بھی بچوں کو کروانی ہے، ٹرانسپورٹ بھی چاہیے، لنچ بھی چاہیے، ایوری تھنگ از دیئر. بالکل. اور ایکسپینسز جو ہے نا وہ بڑھتے ہی جاتے ہیں، مہنگائی ہر چیز کے اوپر افیکٹ آتا ہے، تو یہاں پر بھی آتا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ اچھا کام ہو رہا ہے اور اس کمیونٹی کے لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس واقعی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیف لوگوں کے لیے کم کام ہوتا نظر. اور خاص طور پر مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی کہ گریجویٹ لیول تک آپ پڑھا رہے ہیں، آئی ٹی سکھا رہے ہیں، ڈیجیٹل لرننگ پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں وقت کی ضرورت ہے اور یہ بہت اچھا ہے کہ ہمارے جو ہے نا وہ شہر میں ہو رہی ہیں، بلکہ ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں. 8 جگہ پہ 8 جگہوں پر جو ہے وہ کیمپسز ہیں. تھینک یو سو مچ نوین، آپ نے وقت دیا. مہرین آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا.